السلام علیکم دوستو، شروع رمضان کے دن تھے۔ ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا جناب نے 5 ماہ قبل ہی شادی کی ہے۔ یہ ان دوستوں میں سے ایک تھا جسے ماڈلنگ کی دنیا میں ہر حد تک جانا منظور تھا۔ وہ عیاش قسم کا خوبصورت نوجوان تھا۔ پردے میں ملبوس لڑکیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور جب کبھی بھی شادی کی بات ہوتی تو کہتا کہ میں کبھی بھی کسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کروں گا جس کسی نے یونیورسٹی میں قدم رکھا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ یونیورسٹی کی شاید کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا لڑکوں میں نہ ہو۔ میں اس کی بات پر ہنستا اور کہا کرتا کہ پردہ کرنے والی لڑکیاں تمہیں زہر لگتی ہیں۔ گو کہ اس بات سے مجھے شدید نفرت تھی، جبکہ یونیورسٹی جانے والی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کنوارا رہنا ہے۔ اب جو ملاقات ہوئی تو چھیڑتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب بیگم صاحبہ کتنا پڑھی لکھی ہیں؟ جواب ملا MBA۔ میں نے کہا لگایا اور کہا سر آپ کو تو پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یار وقت واقعی سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جانتا ہے جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سب سے کرپٹ لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، بھلا کوئی کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور پھر کیسے اتنے اطمینان سے اس بات کا ذکر کر سکتا ہے۔ اس نے بات جاری رکھی، MBA کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ کیسے وہ غصے میں فیس بک پر بیٹھی تو پاکستان کے ایک معروف عالم دین کے بیان میں، جو کہ اس کی سہیلی نے اسے ٹیگ کر رکھا تھا، وہ مولویوں سے ایسے ہی نفرت کرتی تھی جیسے میں کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے بیان سننا شروع کیا اور 3 منٹ 20 سیکنڈ کے کلپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی، لیکن ماضی کا خوبصورت عیاش جو کہ اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا، بولے چلے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کلپ کے سننے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آئندہ جینز اور ٹاپ نہیں پہنوں گی، مجھے آج ہی شلوار قمیض دلوائیں۔ ماں حیران تھی اور اس نے کہا کہ پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو، لیکن اس نے ماں سے کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور اپنی بات دہرائی۔ اب اس نے شلوار قمیض پہننا شروع کی اور روز اس عالم دین کے بیانات YouTube پر سننے لگی۔ ایک دن اس نے مکمل پردہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ماں نے خوب ڈانٹا، باقی بہنوں، خالاؤں اور پھوپھیوں نے خوب مخالفت کی، لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ اس نے پردہ شروع کیا۔ اس کی ماں روز اسے تانا دیا کرتی کہ آج کل کی ایسی لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور وہ رب کی رضا کے لیے سب برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کا رشتہ 3 سال تک رکا رہا اور نہ ہونے کی وجہ پردہ نہیں بلکہ میرا ماضی تھا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لیکن اس واقعے نے بیان کرنا آسان کر دیا۔ میرا دوست بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ کہتی تھی لوگ کسی صورت میرا ماضی بھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرا پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا، چست لباس پہننا کسی کو نہ بھولا تھا۔ میں روز رب سے رو رو کر التجا کرتی، یا رب میں اس آزمائش کے سامنے بہت کمزور ہوں، اب تو خود کو بدل لیا ہے، پھر بھی مجھے میرے ماضی کے تانے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یا رب اب میرا ماتھا تیرے سامنے جھکنے سے روشن ہے تو لوگ میرے ماضی کی تاریخی مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں بھی لب ہلانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ موضوع بدلنے کے لیے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور بھائی سب باتیں چھوڑو، داڑھی کب اور کیسے رکھی؟ اب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھ کر بولا، میں بھی اپنی بیوی کی طرح ہی بدلا تھا، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا اور میری دنیا بدل گئی۔ جو علماء کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، علماء کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے سوالات کرنے لگا، چست اور گھٹیا لباس والی لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک عالم کے سامنے ایسی بات کر دی تو انہوں نے فوراً کہا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں۔ دیکھو کتنی ہی مسلمان بچیاں یہ خراب زندگی چھوڑ کر رب کی فرما برداری اختیار کر لیتی ہیں، لیکن لوگ ان کے ماضی نہیں بھولتے، اور وہ بچیاں رب سے سجدوں میں دعائیں مانگتی ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کبھی بھی ایسا موقع دے تو ایسی لڑکی سے فوراً شادی کر لینا۔
اب میں بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اس لیے سوال کیا، تو کیا تو نے اسی لیے ایسی لڑکی سے شادی کی؟ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں الحمدللہ۔ میری والدہ نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اس لڑکی کے خلاف گھر میں بات کہہ دی کہ پہلے ہر جگہ منہ مارتی ہیں اور پھر شریف زادیاں بن جاتی ہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور پوچھنے پر اس لڑکی کے متعلق معلوم ہوا تو مجھے عالم کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ گھر والے راضی نہیں ہوتے تھے، بہنوں کو سمجھایا تو انہوں نے ساتھ دیا اور بہت ضد کرنے کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ سوال کیا کہ کیا تم لوگ خوش ہو اور گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب ملا، میری ماں جہاں بھی جاتی ہے اس کی تعریفیں کرتی ہے، اس نے واقعی گھر کو ایسا سنبھالا ہے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اتنا طویل قصہ لکھنے کا مقصد بہت واضح ہے۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کی توبہ کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو داڑھی والے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والی لڑکی کو اس کے ماضی کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو دین کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ورنہ دین سے قربت کے باعث ہی اس لڑکے نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کا ماضی داغدار تھا۔ یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی علماء سکھاتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کی زبان میں اندھے، گونگے اور بہرے ہیں وہ ایسے طبقے پر تنقید کرتا ہے۔ خدا را عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھیں اور اسے وہی عزت اور مقام دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ عورت کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کی نظر میں وہ تب ہی غلاظت اختیار کرتی ہے جب عورت خود اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کی طرح دکھائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔